اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جس کو کوئی آدمی رخصت دے دے یا مہلت دے دے نا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ تجھے اس دفعہ چھوڑ دیتا ہوں، اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا. عموماً ایسے یہ بھی جملہ معاشرے میں ادا ہوتا رہتا ہے. بس یہی سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین بھی جب مہلت دیتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں. دوبارہ اگر ایسی حرکت کی نا، تکبر کیا یا ظلم کیا، اور اس سے پہلے اللہ اسی قرآن کی آیت میں یاد کراتا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. تھوڑا سا بدماشی کرنے سے پہلے نا مطالعہ کر لینا، اسٹڈی کر لینا کہ جنہوں نے زمین پر بدماشی کی، تکبر کیا یا ظلم کیا، ان کے ساتھ میں نے کیا کیا. اچھا، یہ جو کیا کیا ہے یہ بڑا آئیڈیالوجیکل ہے. وہ کہتے ہیں نا مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو. بس یہ اسی طرح کی اللہ نے بھی ایک لاجک بیان کیا. اس نے کہا ہے اللہ نے کہ تھوڑی سی اسٹڈی کر لینا کہ مرسو تے پھر ڈیکسو یہ نہیں چلے گا پھر. اور جب اللہ کہے نا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم یا من قبلکم، دونوں الفاظ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دکھایا. یہ فرق واضح رکھا کریں. ہمارے ہاں ہر چیز جب سے یہ مسلم معاشرہ بددیانت اور بے شرم ہوا ہے نا، بے حیا، تب سے ان کے اندر یا تو مولویوں نے یہ چیز ڈال دی ہے یا کوئی ایسا کوئی کہیں سے کوئی خیال آیا ہے کہ جو ہونا ہے وہ بعد میں ہونا ہے، مرنے کے بعد ہونا ہے، پہلے نہیں ہونا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ، یہ دنیا میں زمین کے اوپر ہوا ہے، تبھی تو اللہ نے کہا ہے. ورنہ مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن ہے. اور یہاں پہ ہمارا دماغ بگڑا ہوا ہے. جتنی سرکشی ہے نا اسی تاثر کے تحت ہے، اسی امپریشن کے تحت ہے. مرسو تے ڈیکسو ایسے ہی ہے نا. وہ ظالموں، یہ کس نے تمہیں سمجھا دیا انسانیت کو؟ ایسے لوگوں کو پکڑو جو یہ سمجھائے ممبر پہ کھڑا ہو کے مرنے کے بعد یہ ہوگا. مرنے کے بعد ماما تجھے کس نے دکھانا ہے کیا ہونا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے کسی کو خبر اللہ نے دی نہیں، پیغمبروں کو نہیں دی، صحابہ کو نہیں دی، کسی بھی اپنے عزیز تر کو بھی نہیں دی، فرشتوں کو نہیں دی، محبوب کو نہیں دی. تو آج کے مولوی کو کیسے دے دی؟ یہ عجیب تاثر پھیلا ہوا ہے. مرسو تے دیکھ لو، کہتے مرسو تے سندھ نہ دیسو، پتہ نہیں مرسو مرسو، اور یہ کہتے ہیں مرسو. اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا موت کا منظر. یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ موت کیسے آنی ہے یہ منظر تو سب نے دیکھنا ہے. موت کے بعد کیا ہونا ہے یہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں سوائے گدھے کے اور کتے کے. اور ہم انسان ہیں، کرامت والے ہیں. کرمنا بنی آدم، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بھی بنی آدم ہوگا اس کو مرنے کے بعد کا علم نہیں ہوگا. بلکہ اس سے بھی آگے آ جاؤ، معلوم یغرغر، جب انسان کی روح حلقوم میں آتی ہے، انسان کا رشتہ عالم آخرت سے ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو. ذرا غور کرنا ہے. یہ بڑے معاملات خراب کر دیے ہم نے دین مصطفیٰ میں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ. دو باتیں اس میں عرض کی.
فرمایا کہ تم نے دیکھا میں نے پہلو سے کیا کیا؟ نہیں تو اولم یسیروا فی الارض، نکلو اور جا کر دیکھ کر آؤ. ذرا سمجھتے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بھائی یہ بات آج ہمیں سمجھ آ جائے. یہ جو ہم نے تاثر بنا رکھا ہے نا کہ بھائی وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی ہم بھی مر جائیں گے، او یار یہ مسئلہ ہی نہیں ہے شریعت اسلام کا. اسلام تو زندوں کے لیے آیا ہے اور ہم نے مردوں پہ فٹ کر دیا. موت کے بعد کیا ہوگا؟ الو کے پٹے، تجھے کیا خبر اس کی؟ موت کے بعد کیا ہوگا یہ صرف خالق کو پتا ہے، مالک کو پتا ہے، مالک ارض و سما کو پتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اور گدھے اور کتے کو پتا ہے. اب یہ بار بار آپ کو میں کہہ رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے ان جانوروں کو دکھا دیا جاتا ہے، سنا دیا جاتا ہے. اگر کسی قبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک گدھا قبرستان کے قریب سے جا رہا تھا تو وہ بدک گیا اور تیزی سے بھاگنے لگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر ہوگا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کو اس قبر والے کا جو عذاب ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں تو یہ جو ہم دفنا کر آتے ہیں نا نیچے، اس کے وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو موت کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ کو علم ہے، لیکن موت کے پہلے جو ہوگا وہ قرآن میں بیان ہوا. تو اسی لیے قرآن آیا تھا کہ موت سے پہلے جو زندگی کو سدھارو، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ میں جانوں اور وہ جانے. اور پھر فرمایا کیا؟ متکبر کو سزا کہاں پہ ہے؟ زمین کے اوپر ہے. ظالم کو متکبر وہ ظالم ہوتا ہے. اور مشرک کو سزا کہاں پہ ہے؟ زمین کے نیچے، قبر میں دفن ہونے کے بعد. یعنی مشرک کو کیا سزا دینی ہے، اور اللہ نے یہ کہہ بھی دیا کہ مشرک کو معاف نہیں کروں گا. یعنی مرنے کے بعد مشرک کا چھٹکارا نہیں ہے، اور زندہ ہوتے ہوئے متکبر کا چھٹکارا نہیں ہے. فرق کرے شریعت میں، بیڑا غرق کر دیا ہمارا اللاجیکل مولویت ہے. سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا چیز کہاں فٹ کرنی. انہوں نے سب کو ایک ہی وہ کیا کہتے گاڑی میں تو رکھا ہے تو چلو نکلو. ایسا نہیں ہے. متکبر کے ساتھ کیا ہوگا یہ دنیا میں دکھایا جائے گا، اور مشرک کے ساتھ کیا ہوگا یہ قبر میں کیا جائے گا. اور اللہ نے دونوں کے لیے فرما دیا کیا کہ متکبر کو موت نہیں دوں گا جب تک سزا نہ دے لوں، اور مشرک کو معاف نہیں کروں گا جب وہ مر کے آئے گا. دونوں کی معافی نہیں. اور یہ قرآن کی سورہ فاطر کی آیت یہی بتا رہی ہے. اور پھر اس کے لیے ایک اس آیت میں جو خاص طور پہ بات ہے وہ زمین کے بدماشوں کے لیے، جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے. پہلے اللہ کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض، جب کسی کے اندر تکبر اور ظلم آ جائے نا تو ماں بڑی شے وہ ذرا زمین پہ گھوم کے دیکھے. کیا دیکھے؟ ان کے ساتھ میں کیا کیا، ان کے ساتھ میں نے کیا فکان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کا انجام پڑھو کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا. کن کے ساتھ؟ من قبلہم، پہلوں کے ساتھ. کیونکہ ہم تو جب زندہ ہوں گے تو مرے ہوں کی کہانیاں پڑھیں گے نا. تو جب مرے ہوں کی کہانیاں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس قوم کو ڈبو دیا، اس کو پھاڑ دیا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اس کو پہاڑ میں پیس دیا، اس کو جلا دیا، راکھ کر دیا. ان کو موت ایسے دی کہ وہ تنے پڑے ہوئے تھے زمین پر جیسے درختوں کے تنے ہوں. کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو چیز سے روئی کی طرح اڑا دیا، کسی کو غرق کر دیا. قوم لوط کو باہر مردار بنا دیا. یہ تو ہم پڑھیں گے نا. پھر پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا. ایسے ہی ہے. یہ شریعت لاجیکل دین ہے. دین اسلام لاجیکل دین ہے. نثر نگاری کا نام نہیں ہے، شعر و شاعری کا نام نہیں ہے. ادب و ثقافت کا یہ اس میں کوئی ایسا کرشمہ نہیں ہے کہ ہم ادب و ثقافت کے نام پہ آرٹس کونسل کے اندر ناچ گانے کی محفل کریں اور کہیں جی محکمہ ادب و ثقافت نے یہ کیا. یہ گائیڈ لائن ہے. یہ دین اسلام میں گائیڈ ہے. گائیڈ انسان کی زندگی کا ہدف مقرر کر کے اس کو چلاتی ہے.
اور ہم بے ادب بھی چل رہے ہیں, ایسے اوٹ پٹانگ ٹکرے مار رہے ہیں, اور کوئی ہمارا ہدف نہیں ہے. ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہم اپنوں کو مارے, اپنوں سے لڑیں, اپنوں کو کاٹیں, اپنوں کو دفنا دیں, ختم کہانی. یہ تو ملحدوں اور دہریوں کا کام تھا, جو نہ خدا کو مانتے ہیں, نہ زمین پہ خدا کے کسی دین کو, نہ نبی کو مانتے ہیں. اور جو نبیوں کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ پگڑی ٹوپی پہ بھروسہ نہیں کرتے, وہ دل پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ دل ہمارا خدا سے کتنا ڈرتا ہے. سیدنا عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں, متقی صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا, یعنی آخر میں ایک زمانہ آئے گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا, جب انسانوں کے دل سے خشوع ختم ہو جائے گا, اور خشوع والے انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. واٹ مین بائی خشوع؟ خشوع کیا ہے؟ جس کا دل ظلم سے نہ ڈرے, اور جس کا دل سچ کے لیے نہ اٹھے. سوتا ہے نا انسان, جس کا مطلب ہے نیند آئی ہے, اور اٹھتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ اب نیند ختم ہو گئی. بس یہی دل کی دو کیفیتیں, دل اور دماغ کی. یہ ذہن میں جب دل کہا جائے, دماغ کہا جائے, دونوں ڈال سے ہیں, دونوں ایک ہی ایکشن کے نام ہے, ایک سوچتا ہے دوسرا کرتا ہے. جب دل میں برائی کے خلاف جرأت پیدا نہ ہو, اور اچھائی کے لیے عظمت پیدا نہ ہو, ہزیمت پیدا نہ ہو, عزیمت پیدا نہ ہو, تو وہ سمجھ جاؤ کہ ہم مردہ دلوں کے مالک ہیں. اور اگر دل زندہ ہو تو برائی کو, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, ظالم کے خلاف اٹھنا, وہ بھی ہاتھ سے, تیر و تفنگ سے, یہ ایمان کی نشانی.